Islamic Research Center. شیخ محترم، جو ہمیں اگلا سوال آیا ہے اس کے بارے میں کہ حق مہر کی تعین کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کے کیا احکامات ہیں؟ اس پر اکثر لوگ شرعی حق مہر 32 روپے 8 آنے جو کہتے ہیں یا اس کے حوالے سے اسے شرعی قرار دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیے گا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ حق مہر کی تعین یہ واجب ہے۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ حق مہر کی تعین کے حوالے سے شریعت بالکل خاموش ہے۔ جتنا بھی آپ مقرر کر دیں وہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، حسب توفیق مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مد نظر رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب ان کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آتہا شیئن، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیجئے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ آپ کی جو درع تھی وہ زرہ وہ کہاں ہے؟ تو یہ روایت بالکل اپنے معنی میں واضح ہے کہ آتہا شین، ان کو کچھ دیجئے۔ اب آتہا شین میں جو شیئن ہے یہ نکرہ ہے، کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں جس چیز کے اوپر فریقین رضامند ہو جائیں وہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے صحیح البخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی، وہاں پہ ایک صحابی موجود تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھے ہبہ کر دیں، یہ مجھے دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ چیز موجود ہے جو آپ اس کو بطور حق مہر ادا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التمس ولو خاتم من حدید، آپ جائیں گھر میں اور وہاں پہ لوہے کی کوئی انگوٹھی تلاش کر لیں جو آپ اس کو بطور حق مہر دے سکیں۔ اس نے کہا جی میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ کیا آپ کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ تو بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے ان قرآن کی صورتوں کے عوض تیرے نکاح میں دے دیا ہے، تو یہ بھی بڑی واضح ہے۔ اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا اس میں حق مہر جو ہے وہ آزادی مقرر کی گئی، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا گیا اور ان کی آزادی جو تھی وہی حق مہر بنی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا حق مہر میں دیا۔ تو یہ جتنی روایات بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہیں یہ واضح ہیں کہ حق مہر کی تعین کے حوالے سے فریقین کے اوپر فریقین جو ہیں وہ جس بات کے اوپر رضامند ہو جائیں اسی کو حق مہر متعین کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر 32.5 روپے کے حوالے سے یا 32.25 روپے کے حوالے سے باتیں معروف ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک روایت اور ہے جو 10 درہم کے حوالے سے ہے کہ 10 درہم سے کم حق مہر متعین نہیں کرنا چاہیے، وہ روایت ضعیف ہے۔